آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناظرہ نیرہ ہادیہ کے شمارہ جنوری 2026 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ النور سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے درس قرآن، اور اس کے رائٹر خنسا سبحانی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، سورہ مومنون آیت 51۔ اللہ پاک نے پاکیزہ کھانے اور صالح عمل کو ساتھ ذکر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، سورہ ملک آیت 15۔ محنت اور کوشش سے زمین میں چل کر رزق تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سورہ بقرہ آیت 275۔ حلال تجارت کی اجازت اور حرام ذریعوں سے کمانے کی ممانعت آئی ہے۔ کسب معاش اور تجارت انسانی زندگی کو مصروف بناتی ہے۔ زندگی کی ضروریات اس کی آمدنی سے پوری ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ ہر ایک کا مشغلہ ہوتا ہے۔ دولت مند کو مزید دولت کی جستجو ہے، غریب اپنی غربت سے نکلنا چاہتا ہے، اس لیے کمائی کی جو شکل جو موقع ملے اس سے فائدہ اٹھانا اس کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کسب معاش اور تجارت کو اپنا موضوع بنایا اور اس کے رہنما اصول پیش کیے، جو زندگی کو خوشحال بنانے کے ساتھ سماج میں توازن قائم کرتے ہیں۔ قرآن کی یہ 3 آیات تلاوت میں مختصر اور اپنے معانی میں وسعت رکھتی ہیں۔ پہلی آیت کے سلسلے میں امام قرطبی اپنی تفسیر میں الطیبات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ کمائی جو حلال طریقے سے حاصل کی گئی ہو اور اس کو کمانے میں کسی کا حق نہ مارا گیا ہو۔ ابن عاشور نے الطیبات کا مفہوم بڑا جامع انداز میں بیان کیا۔ طیب کا اصل معنی ہر وہ چیز جسے انسان طبعاً، عقلاً اور شرعاً پسند کرے۔ طیب میں شامل ہے غذائی پاکیزگی، کمائی کی پاکیزگی، اخلاقی پاکیزگی۔ طیبات کا مقصد انسان کی جسمانی صحت برقرار رکھنا، اخلاق و کردار میں صفائی پیدا کرنا۔ ابن عاشور کے مطابق طیب کا مفہوم الطیب هو الموافق لسلامت البدن و صلاح العقل و صحت الدین، یعنی طیب وہ ہے جو جسم کو صحت دے، عقل کو درست رکھے اور دین کو سنوارے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہر آفاق کتاب احیاء علوم الدین کے باب آداب العقل، کھانے کے آداب میں لکھتے ہیں، اول الآداب ہی ان یکون من حلال، کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ کھانا حلال کمائی سے ہو۔ یہ مفکر کا کہا صرف ایک جملہ نہیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پابندی سے عمل کرتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز چھوٹے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا لیا اور اسے اپنے لبوں تک لے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت بھرے انداز میں فوراً ٹوکتے ہوئے فرمایا، بیٹا اسے چھوڑ دو، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر مجھے راستے میں کوئی گری ہوئی کھجور بھی مل جائے تو میرا دل چونک جاتا ہے، اس خوف سے کہ شاید یہ صدقے کی ہو۔ اگر مجھے اطمینان ہوتا کہ یہ صدقہ نہیں ہے تو میں اسے کھاتا۔ دوسری آیت کے سلسلے میں استاد نعمان اپنے چینل بینہ میں گفتگو کرتے ہوئے بہت اہم بات کہتے ہیں۔ فمشو کا مطلب پریکٹیکل اسٹیپس، عملی قدم، ایفرٹ، محنت، حاصل، مسلسل کوشش۔ اللہ از اے پرووائڈر، ایفرٹ از یور ریسپانسبلٹی، کوشش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، تلاش معاش رب کا حکم ہے۔ یہ آیت عمل اور محنت کو عبادت کا حصہ قرار دیتی ہے۔ مناکبہا سے مقصود زمین کے وسائل، پیداوار، صنعت، تجارت اور سب معاشی امکانات ہیں۔ انسان اپنی طاقت لگائے مگر دل میں یقین رکھے کہ رزق مہیا کرنے والا اللہ ہے، نہ کہ محض اس کا ہنر۔ محترم طارق رمضان صاحب اس آیت کو ایتھکس آف ارننگ کی بنیاد بناتے ہیں۔ قرآن انسان کو چلنے، سفر کرنے، مارکیٹ اور دنیا کا تجربہ لینے کا حکم دیتا ہے۔ رزق اللہ کی عطا ہے،
مگر کوشش انسان کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ یہ فیتھ پلس ایکشن کا فارمولہ ہے یقین اور جستجو۔ تیسری آیت کے سلسلے میں علامہ شیخ یوسف القرضاوی فرماتے ہیں، یہ آیت اسلامی معاشیات کا بنیادی اصول قائم کرتی ہے، معیشت حلال تجارت پر کھڑی ہو نہ کہ استحصالی نظام پر۔ ربا یعنی سود کو اس لیے حرام کیا گیا کہ وہ غیر محنتی منافع اور کمزور پر طاقتور کا معاشی تسلط پیدا کرتا ہے۔ اس آیت سے عدالتی معاشی نظام کی بنیاد نکلتی ہے، جہاں اصل منافع محنت اور پیداوار سے آئے نہ کہ غیر یقینی سود سے۔ نائف بن نہار اس آیت کے معاشرتی و تہذیبی اثر پر بات کرتے ہیں۔ اسلام معاشی سرگرمی کو انکریج کرتا ہے، مگر ایسی جو انسانی ڈگنیٹی اور سوشل جسٹس کو برقرار رکھے۔ وہ کہتے ہیں سود فرد کو سماج سے کاٹ کر مفاد ذات میں قید کر دیتا ہے، جبکہ بیع انسان کو سماجی تعلقات، پیداوار اور میوچول بینیفٹ میں داخل کرتی ہے۔ ان کے نزدیک یہ آیت اسلامی معاشی اخلاقیات ایتھکس آف اکنامی کا فاؤنڈیشنل ٹیکسٹ ہے۔ ان آیات کی روشنی میں تشکیل پانے والے سماج میں توازن ہوتا ہے، امیر نہ دولت کے نشے میں چور سماج کے کمزور افراد سے بے پرواہ ہوتا ہے، نہ غریب بے سہارا اپنی پریشانیوں کے بوجھ تلے سسک رہا ہوتا ہے۔ ایسا سماج ہر مقام میں اپنا وجود بنا سکتا ہے، چاہے مسلمان اقلیت میں ہی کیوں نہ ہو۔ بس شرط یہ ہے کہ ان کی تجارت، ان کی کمائی میں وہ قرآن کے بتائے ضابطوں پر عمل کرتے ہوں، جس سے ان کی ذاتی زندگی بھی سنورتی ہے اور انہیں دلی سکون بھی میسر ہوتا ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔